اعلان حقیقت سننے اور دیکھنے والے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ چینل کی مونٹائزیشن سسپینڈ ہونے کے بعد آپ نے ہمارے نئے چینل ضیاء فلمز پر بھرپور سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے۔ دن بدن سبسکرائبرز بھی انکریز ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ ضیاء فلمز چینل پر بھی شکاری سیریز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، چونکہ اعلان حقیقت سسپینڈ ہو چکا ہے اور کچھ دنوں سے ٹائیگر سیریز بھی پراپر اپلوڈ نہیں ہوئی، لیکن آپ لوگوں کے فرمائشی کامنٹس دیکھ کر اور آپ لوگوں کی رائے کو مقدم جان کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اعلان حقیقت پر ٹائیگر سیریز کو بھی جاری رکھیں۔ آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ ہمارے نئے چینل ضیاء فلمز پر اپنی بھرپور سپورٹ جاری رکھیں۔ آپ کے حوصلہ افزا کمنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ڈایاگرام اس لیے حاصل کیے ہیں کہ آپ کو شبہ ہے ان دہشت پسندوں، قتل و غارت گری کی وارداتوں اور دیگر تمام تباہیوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس جہاز سے بھی ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہے نا؟ خیال برا نہیں؟ بس تو پھر ٹھیک ہے، ٹائیگر نے گہری متانت سے کہا۔ اب میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس تابوت نما جہاز پر کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ وہ کیا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ اور آپ جو یہ نقشہ کشی کی کاپی بغل میں دبائے گھوم رہے ہیں، اس سے میٹرک کے امتحان میں جغرافیہ کا پرچہ تو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی راہداریوں میں کسی بھول بھلیوں جیسی خصوصیت ہے، اور ہر دیوار میں ایسے خفیہ دروازے ہیں جن کا سراغ لگانا محال ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حلیفوں کو لے کر یہاں سے بر وقت نکل کیوں نہیں جاتے؟ کسی مصیبت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس جہاز پر ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم سانحہ ہوگا۔ بہرام نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جتنے بھی دوستوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں انہیں سمجھا بجھا کر یہاں سے نکال لے جائیں۔ یہ ایک پراسرار جہاز ہے، اس کے بارے میں ابھی تک میں بھی کچھ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور سمجھتا ہوں کہ اوشان بھی ناکام رہا ہے۔ ہمارا ادارہ اس انداز میں کام نہیں کرتا، بہرام نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تابوت میں قیام کرنا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر کے لہجے میں برہمی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خودکشی کا ارادہ لے کر آئے ہیں تو میں بھلا آپ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ جی ہاں، غیر ضروری کاموں کے لیے تو میں اور اوشان ہی آئے ہیں، ٹائیگر بڑبڑایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اوشان کی آپ کے بارے میں رائے ٹھیک ہی ہے۔ وہ کیا رائے ہے؟ یہی کہ آپ جنونی ہیں۔ بہرام کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ نظر آنے لگی، جسے دیکھ کر ٹائیگر مزید جلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس خطاب پر بہرام کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور وہ یا تو واپس جانے پر آمادہ ہو جائے گا یا پھر اپنی آمد کا مقصد بتا دے گا۔ جہاں تک ٹائیگر کا خیال تھا، اس کی آمدنی کا واحد مقصد اپنی آنکھوں سے اس غیر معمولی جہاز کے اندرونی حالات کا جائزہ لینا ہی تھا۔ تجسس نے اسے اس خطرناک جہاز میں آنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بات بہرام کی زبان سے سننا چاہتا تھا، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ واپس چلا جائے۔ اس جہاز کے چپے چپے پر موت سے مڑبھیڑ ہونے کا امکان تھا۔ یہ جہاز واقعی ایک تابوت تھا، ایک ایسی قتل گاہ جہاں سے مرنے والوں کی لاشیں بھی نہیں ملتی تھیں۔ ایران کے لیے کام کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ اوشان نے ایران کے تربوزوں کی بہت تعریف کی ہے۔ اگر زندگی رہی تو واپسی پر یہ جہاز تربوزوں سے بھر کر لاؤں گا، اور باقی زندگی ان تربوزوں کو کھاتے ہوئے گزار دوں گا۔ آج تمہارا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ بات یہ ہے چیف، ٹائیگر بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ صرف تجسس رفع کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، یا پھر ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ آپ اس جہاز کو تباہی سے بچا لیں گے۔ یہ کام میں اور اوشان کر سکتے ہیں۔ بہرام نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اسے نیم و آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے اصرار کیا۔ کیا آپ یہ بات محسوس نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہاں بعض مسائل درپیش ہیں؟ اور کیا آپ کو یقین نہیں کہ ہم اتنے خوبصورت اور قیمتی جہاز کو غرق ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ پہلی آبی لہر پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جائیں۔ وہ آپ کو کسی قریبی ساحل پر لے جا پھینکے گی، جہاں آپ پیدل بھی گر جا سکتے ہیں۔ بہرام کے ہونٹوں پر بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ ہم سے وہی چاہتے ہیں یا نہیں؟ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن آپ کی ہٹ درمی اپنی جگہ برقرار ہے۔ ٹائیگر غرایا۔ آخر تم مجھے مٹی کا پتلا کیوں سمجھ رہے ہو؟ آپ کہیں تو میں آپ کو مٹی کا شیر تک سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں موت اتنی غیر یقینی انداز میں سامنے آتی ہے کہ انسان کی ہر صلاحیت دم توڑ دیتی ہے، اور کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ میں کم از کم آپ کو گمنام انداز میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ گمنام انداز سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ میں اپنی جگہ یہ سمجھ کر مطمئن رہوں کہ
کہ آپ کسی ایسی خاتون کے چکر میں پڑ کر غائب ہیں جس کے چہرے پر انگنت برے برے تل ہیں اور آپ در حقیقت سمندر کی تہہ میں مچھلیوں کا لقمہ لذیذ بنے پڑے ہوں۔ بہرام ہنس پڑا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ٹائیگر نے جلدی سے کہا۔ آپ لقمہ لذیذ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ سارے سمندر کی مچھلیوں کا ہاضمہ بگڑ کر رہ جائے گا اور ممکن ہے بعد میں انہی مچھلیوں کو کھا کر پورے روئے زمین کے انسان پیچش میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ یک پھر سنجیدہ ہو گیا۔ تو آپ واپس نہیں جائیں گے؟ فی الحال نہیں، بہرام نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ گھوم گیا اور بغل سے کاغذات کا رول نکال کر اسے کھولا اور پھر کاغذات پر نگاہ گاڑ دی۔ ٹائیگر ایک طرف چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ رک گیا اور پلٹ کر بولا، آپ پاگل ہیں، جنونی ہیں؟ بہرام نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے یہ جیکٹ کسی مسخرے سے ٹھگ کر حاصل کیا ہے؟ ٹائیگر چیخا۔ بہرام نے کاغذات سے نظریں ہٹائے بغیر تائید میں سر کو جمش دی۔ ٹائیگر چند قدم چل کر پھر رک گیا۔ وہ پلٹ کر چیخ پڑا، میں گدھا ہوں، ایک سرکاری گدھا۔ بہرام نے اس بار بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ پلٹ کر کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ ٹائیگر نے رو دینے والے انداز میں گویا اپیل کی۔ بہرام پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ٹائیگر کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ لہرا کر کہا، اوشان سے میرا سلام کہہ دینا۔ ٹائیگر نے فضا میں دایاں گونسا اچھالا، پھر فلائنگ کک لگائی اور پھر دونوں ٹانگیں بیک وقت بلند کر کے ایک کلابازی کھائی اور طوفانی جھونکے کی طرح زینے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاگرو نے ایک طویل سانس لی اور دور سمندر میں کھڑے اس وسیع و عریض جہاز کی طرف دیکھا جس کی روشنیاں رات کی تاریکی میں کسی بہت بڑے شہر کی روشنیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ایک کسرتی جسم کا مالک اور وجیحہ چہرے والا نوجوان تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی پرکشش شخصیت کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک قاتل تھا اور قتل کرنے کے سلسلے میں اس کی ساکھ ہم پیشہ لوگوں کے لیے باعث رشک و حسد تھی۔ غالباً وہ دنیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا قاتل تھا اور خفیہ سرگرمیوں کے حامل گروہوں میں اس کا نام لینے سے قبل لوگ دائیں بائیں ضرور دیکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں ہاگرو قریب ہی موجود نہ ہو یا کہیں کوئی اور سن کر اس تبصرے کو ہاگرو تک نہ پہنچا دے۔ وہ خوف و ہراس کی علامت تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوا تھا کہ اس کے بعض شکاروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کو قتل کرانے کے لیے ہاگرو کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں تو چند ایک کی حرکتیں قلب ہی بند ہو گئی۔ اس وقت ہاگرو ایک خاص لانچ پر دنیا کے سب سے بڑے جہاز کی طرف جا رہا تھا تو اس کی دھڑکنوں میں خفیف سی بے چینی گھری ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ کسی گمنام ہستی نے اس سے رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ گمنام لوگوں کے لیے کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس گمنام ہستی نے اتنا کثیر معاوضہ پیش کیا تھا کہ ابتدا میں ہاگرو نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی کہ کسی ایسے گمنام آدمی کے لیے کام کرے گا جو خود کو نمبر 1 کہلواتا ہے۔ معاوضہ بھی اسے نقد ادا کیا گیا تھا، اس لیے یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب اس لانچ میں اس تاریک رات کو جہاز کی طرف سفر کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل خفیف سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شروع میں اس نے اسے ماحول کی تبدیلی پر محمول کیا تھا، لیکن بالآخر یہ بے چینی اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ ایک ایسا خطرہ جو شکار ہونے والا جانور اپنی موت سے کچھ دیر قبل محسوس کرتا ہے۔ ہاگرو نے کندھے جھٹک کر یہ خیال ذہن سے کھرچ کر پھینک دینا چاہا، لیکن بے نام سی بے کلی اس کی روح کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اسے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ اس نے الکوہل کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر رک کر جیب ٹٹولنے لگا۔ لانچ کا پائلٹ اسے پانی پر تیزی سے آگے ہی آگے لے جا رہا تھا اور اس نے شروع سفر سے اب تک ہاگرو سے ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ جیب سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی۔ اس ڈبیا میں ایک سرنج رکھی ہوئی تھی۔ سرنج نکال کر اس نے پنی میں لپٹا ہوا ایک وائل نکالا۔ اس وائل میں سرخ رنگ کا گاڑھا سیال بھرا ہوا تھا۔ اس نے وائل کا سرا توڑا اور سرنج کی سوئی اس میں ڈبو کر اسے بھر لیا، پھر اسے کوہنی کے اندرونی رخ ایک ابری ہوئی نس میں پیوست کر لیا۔ چبھن کی وجہ سے اس نے ایک ہلکی سی سسکاری لی۔ اس سسکی میں لذت کا تاثر گھلا ہوا تھا اور اس سے اذیت پسندی جھلک رہی تھی۔ سیال غالباً بے حد سریع الاثر تھا۔ انجیکشن لگنے کے چند ہی سیکنڈ بعد اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے اور پھر اسٹیمر کی خفیف سی آواز پر اس کی سیٹی پر چھڑی ہوئی کسی نغمے کی دھن غالب آ گئی اور تاریک ماحول خوشگوار ہوتا چلا گیا۔ 15 منٹ بعد لانچ جہاز کے قریب پہنچ گئی۔ غالباً اس لانچ کے سلسلے میں پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی۔ ڈیک سے رسی کی ایک سیڑھی فوراً ہی لانچ تک پہنچ گئی۔ لانچ کے پائلٹ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں یہاں سے واپس جاؤں گا، گڈ لک گڈ لک۔ ہاگرو نے عجیب سے لہجے میں کہا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر رسی کی سیڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سیڑھی سے اوپر جاتے ہوئے دیکھ کر اس پر کسی چاقو چبن اور پھرتیلے بندر کا گمان ہوتا تھا۔ عرشے پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا،
لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ بے آواز سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ فضا میں خفیف سی آواز بلند ہوئی۔ اس نے ریلنگ پر جھک کر نیچے دیکھا، لانچ واپس جا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آتے وقت اس کی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں اور جاتے وقت بھی پائلٹ نے انہیں بجھا کر ہی رکھا تھا۔ ہاگرو نے ایک طویل سانس لی۔ اس وقت وہ جہاز کے سب سے اوپر والے عرصے پر تھا۔ ریلنگ سے جھانکنے کے بعد اسے زیریں پلیٹ فارم دکھائی دیے، لیکن ان پر ویرانی مسلط تھی۔ وہ جس حصے سے اوپر آیا تھا اس حصے سے کوئی بھی عرصہ یا پلیٹ فارم نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ہاگرو نے عرصے کے دور افتادہ حصے کی طرف دیکھا جہاں اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ یہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے خود کو ریلنگ پر کافی حد تک جھکا رکھا تھا۔ اسے ایک اور ہیولا بھی دکھائی دیا، لیکن یہ انسانی ہیولا متحرک تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ شخص عرصے پر چل نہ رہا ہو بلکہ تھوڑا سا اوپر فضا میں مولک حرکت کر رہا ہو۔ اس کے تلوے عرصے کے چوبی فرش سے چھوتے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ ہاگرو نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی کسی انسان کو اس انداز میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مبہوت سا اس نوجوان کی طرف دیکھتا رہا جو کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیوں کے قریب پہنچا اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہاگرو بھی اسی زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی اور وہ غالباً چند ہی لمحوں میں زینے تک پہنچ بھی گیا تھا، لیکن جب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اسے وہی نوجوان تیسرے عرصے کی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ہاگرو نے اپنی کھوپڑی کا عقبی حصہ ٹٹولا۔ وہ جس سیال کے نشے میں تھا اس نے اس کے ذہن کو ہمیشہ پرسکون بنا دیا تھا اور اس کی اعصابی حالت انجیکشن لگنے کے چند ہی لمحوں کے بعد بہتر ہو جاتی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی شراب نہیں دیکھے تھے، جبکہ یہ رات اپنے جلوں میں اس کے لیے اتنی تخیر خیزیاں لے کر آئی تھی کہ اسے ہر بات پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب کسی حالت میں مبتلا ہو گیا ہو۔ سب کچھ خوابناک ہو گیا تھا، لیکن وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے ہر چیز ذہن سے جھٹک دی اور خود کو سنبھالنے میں لگ گیا۔ عرصے کی سیڑھیاں اترتے اترتے وہ نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ نقشہ نکالا جس پر چلنے کے بعد اسے ایک ایسے کیبن تک پہنچنا تھا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ نقشے کے مطابق اس کیبن تک پہنچنے میں اسے 20 منٹ لگ گئے۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر یہ نقشہ نہ ہوتا تو وہ شاید زندگی بھر اس کیبن کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک شاندار کیبن تھا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ ہاگرو نے اپنا بیگ کندھے سے اتارا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔